آج مناتے ہوئے حضور کی آل کا ذکر کرتے ہوئے درود و صدا کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے شوق ذوق محبت اور عشق کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے درجات کو بلند فرمائے۔ والدین کا بھی آج دن ہے نا وصال کا، تو ان کے ابا جان کے وصال کا بھی آج دن ہے، تو میرے حضور کے میلاد کا مہینہ پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اماں جان کی قبر کو روشن منور فرمائے۔ حاضر محترم، تفسیر ضیاء القرآن میں ہے، تفسیر خزائن عرفان میں بھی ہے، تفسیر جلالین شریف میں بھی ہے۔ میں ان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کرنے لگے۔ مشرکین مکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے اللہ کی ذات کے متعلق سوالات کرنا شروع کر دی۔ اچھا، سوال کیا تھے؟ تو بعض روایتوں میں مشرکوں کا ذکر آتا ہے، بعض میں یہودیوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ اچھا، وہ کہنے لگے کہ جس رب کائنات کی وحدانیت کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، جس مالک کائنات کی الوہیت کا آپ اقرار کرتے ہیں، بتائیے اس اللہ تعالیٰ عز و جل کا، اس رب کائنات کا حسب و نسب کیا ہے؟ کیا مطلب کہ اس کے والدین، اس کا خاندان، تو اس کا ورثہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جل کہاں سے آیا؟ اس اللہ تعالیٰ جل کے والدین کیا ہیں؟ تو اس طرح کے سوالات کیے۔ اچھا، یہ بھی سوال کیا کہ وہ اللہ استغفر اللہ سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے یا تانبے کا بنا ہوا ہے یا لوہے کا بنا ہوا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جل کس کا بنا ہوا ہے؟ تو جب انہوں نے یہ سوال کیے، میرے کریم آقا علیہ السلام آپ غضبناک ہو گئے، آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ کیوں؟ کہ میرا اللہ تعالیٰ جل نسب سے بھی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ تمام قسم کی ذاتوں سے بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام ناراض ہوئے کہ یہ کس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بے تکے سوال کیے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، جا جبرائیل میرے سونے محبوب کی بارگاہ میں سورہ اخلاص کو لے جا۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں۔ قل هو اللہ احد سبحان اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سونے محبوب ان سوال کرنے والوں کو جواب دے دو، آپ اپنے پاک زبان سے اعلان کر دو، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جل بے نیاز بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات اس کی نیاز مند ہے مگر وہ بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ کیا مطلب؟ نہ اس کے والدین ہیں، نہ اس کا حسب و نسب ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے خاندان کا کوئی فرد ہے، وہ تمام رشتوں ناتوں سے پاک ہے، اور کوئی بھی اس رب کائنات کا ہمسر نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام پر یہ بابرکت صورت پاک کا نزول ہوا، تو آقا علیہ السلام نے کافروں کو سوالات کا جواب دے دیا۔ اے میرے رب کائنات جل کے متعلق سوال کرنے والوں سن لو، میرا اللہ تعالیٰ ایک ہے، تم 360 خداؤں کو ماننے والے ہو مگر میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے، رشتوں ناتوں سے بھی پاک ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ خالص توحید ہے، یہ خالص ہے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر دلالت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایک ہونے پر دلالت ہے۔ اسے کہا جاتا ہے خالص توحید۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آج توحید کا نعرے لگانے والے بہت زیادہ ہیں، بس رب کو مانو اور اللہ کو ایک مانو،
نبی غوث قطب ابدال وہ کسی کو نہیں مانتے، وہ سب کو کہتے ہیں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کو ایک مانو، بقیہ کسی ذات کو وہ نہیں مانتے، وہ کہتے بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ بھئی ہم بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ مگر توحید کا یہ پرچار کرنے والوں مجھے یہ تو بتا دو، اللہ نے توحید کا اعلان کیا خود آ کر زمین پر کیا، ڈائریکٹ کیا؟ نہیں، اللہ نے توحید کا اعلان کیا تو ذات مصطفیٰ کو خطاب کیا ہے، سبحان اللہ، محبوب کے درمیان میں رکھا ہے، قل سونے محبوبہ فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس اللہ واحد او کما قال، اے لوگوں سنو میں اللہ ایک ہوں، نہ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا نہیں، اپنی توحید بھی لوگوں کو بتائی تو ذات مصطفیٰ کو درمیان میں رکھ لیا، کائنات والوں کو بتا دیا ارے توحید اس وقت مکمل ہوگی جب میرے محبوب علیہ السلام کی نسبت ساتھ ہوگی، اگر حضور کی نسبت اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وہادی محترم توحید بھی اس وقت مکمل ہوگی جب میرے حضور کی نسبت ساتھ ہوگی۔ کوئی میرے حضور کو چھوڑ کر سرکار کی ذات سے منہ پھیر کر آقا علیہ السلام کے در کی گدائی چھوڑ کر اگر وہ چاہے کہ وہ توحید کا پرچار کرے یا رب کائنات کا قرب پالے یا اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے، ارے کائنات کا نظام تو بدل سکتا ہے مگر یہ ہو سکتا، یہ ہو سکتا؟ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ عز و جل بغیر ذات مصطفیٰ کے مل جاتا تو یہودی عیسائی بھی یہ ہم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ یہودی عیسائی کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ نہ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے نقش قدم پر چلانا کہ جو گمراہ ہو گئے۔ ارے اللہ کا غضب کن پر ہوا؟ یہودیوں پر۔ اللہ کا غضب کن پر ہوا؟ یہودیوں پر۔ اور گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی۔ کیوں کہ انہوں نے رب کو تو مانا، انہوں نے آسمانی کتابوں کو مان لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کے معجزات کو مان لیا، جناب موسیٰ کو بھی مان لیا، داؤد کو بھی مان لیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی مان لیا، ابراہیم علیہ السلام کو مان لیا۔ اگر نہیں مانا تو ذات مصطفیٰ کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غیر المغضوب ولا الضالین کہہ کر یاد کیا اور کائنات والوں کو بتا دیا کہ میرا وہ ہے کہ جو میرے سونے محبوب کے در کا گدا ہے، جو سونے کا نہیں تو وہ رب کائنات کا ہو سکتا نہیں۔ تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حاضر محترم پتہ کیا چلا کہ رب اس کو ملتا ہے کہ جس کو ذات مصطفیٰ ملتی ہے، سبحان اللہ، جس کو نسبت رسول عطا ہوتی ہے، ارے اسی کو رب کائنات کا قرب نصیب ہوتا ہے، وگرنہ شیطان نے کوئی کم عبادت نہیں کی۔ اجازت زمین کا چپا چپا بزرگ کہتے ہیں کہ جہاں اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، رب کو سجدہ کیا، ہر ایک مقامات زمین آسمان عرش و فرش ہر جگہ پر میرے رب کی عبادت کی، ارے وہ راندہ کیوں گیا؟ اس کے گلے میں لانے کا توق کیوں پڑا؟ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کیوں نکالا؟ بس ایک ہی بات ہے کہ نبی کی تعظیم نہیں کی، نبی کے در کا گدا نہیں بنا،
اگر کہیں اللہ کے نبی کے در کا گدھا ہو جاتا، جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیتا، تو کبھی اللہ کی بارگاہ سے نکالا جاتا نہیں، نکالا اسی وجہ سے گیا، اس نے رب کے نبی کی تعظیم نہیں کی۔ تو یہاں پر حضور قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا اس لیے کہ وہ نور مصطفیٰ کا منکر ہے، وہ میرے حضور کی ذات کا منکر تھا۔ کیوں؟ جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کیا چمک رہا تھا؟ کیا چمک رہا تھا؟ تو وہ نور مصطفیٰ کا منکر تھا۔ آدم علیہ السلام کے سجدے کا معاملہ نہیں تھا، معاملہ اصل میں اللہ کے سونے حبیب کی ذات کا تھا۔ اس نے حضور کا ادب نہیں کیا، نور مصطفیٰ کا ادب نہیں کیا، تو جو میرے حضور کا ادب نہیں کرتا، ارے لاکھ عبادت کر لے، لاکھ سجدے کر لے، زہد و تقویٰ کر لے، پرہیزگار بن جائے، صوفی باصفا بن جائے، دنیا کا اول درجے کا متقی پرہیزگار بن جائے، مگر جو میرے حضور کے در کا گدھا نہیں بنتا، جو حضور کا غلام نہیں بنتا، اللہ کی بارگاہ سے اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ رب کائنات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے آج کے وہ سادہ لوگ مسلمان جو کہتے ہیں غیروں کو دیکھ کر بعد عقیدہ کو، یار وہ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، وہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، ارے یار تم ایسے ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہو، ارے وہ تو قرآن بہت پیارا پڑھتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں۔ ارے نماز اچھی، روزہ اچھا، روزہ اچھا، نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے مگر میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ پھر سن لے، روزہ اچھا، نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے مگر میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ارے جب تک نہ کٹ کر مروں میں خواجہ بطحا کی سیرت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی سیرت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ارے یہ سجدے، یہ نمازیں، یہ زہد و تقویٰ، یہ اللہ کا ذکر کرنا فائدہ اسی کو دے گا جس کے دل میں میلاد والے آقا کی محبت ہوگی، میرے کریم آقا علیہ السلام کا عشق ہوگا، حضور کی دل میں تعظیم ہوگی، حضور کا دل میں احترام ہوگا، ارے اسی کی نمازیں قبول ہوگی۔ جس کو حضور کے گھر والے سے محبت نہیں، حضور کے صحابہ سے محبت نہیں، حضور کی آج سے محبت نہیں، میرے حضور سے محبت نہیں، تو ایسے بندے کا کوئی بھی عمل قابل قبول ہے نہیں۔ نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا، سجدوں پہ سجدے کیے جا، ارے نمازیں اسی کی، حج بھی اسی کے، زکاتیں بھی اسی کی، جسے میرے سونے حبیب کے در کا، حضور کے گھرانے کا در ملا ہے، جسے بارگاہ مصطفیٰ ملی ہے، ارے نمازیں بھی اسی کی۔ اس لحاظ محترم، یہ لمبی لمبی نمازیں دیکھ کر کبھی اپنے ایمان کو نہ ڈاما ڈول کر لینا۔ یہ قرآن کی تلاوت کو سن کر کہ جو وہ بہت پیاری تلاوت کرتے ہیں، اپنے ایمان کو جو ہے وہ متزلزل نہ کرنا، کیونکہ قرآن تو وہ بھی پڑھتا تھا نا جس نے معاذ اللہ میرے حضور کی بیعت بھی کی تھی، استغفر اللہ، ذوالخویسرہ تمیمی، قرآن حکیم کے 10ویں پارے میں جس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، میرے حضور علیہ السلام حضور کے جود و سخاوت پر اعتراض کرنے والا، آج ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد، حضور کی بارگاہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اے اللہ کے سونے حبیب، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے، اے اللہ کے حبیب ہماری فریاد کو سنیے، ہم غموں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیں اور ہمیں غموں کے سمندر سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شامل فرما دیجیے۔ ہم حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، کیوں؟ میرے حضور دینے والے ہیں، حضور بانٹنے والے ہیں، حضور تقسیم کرنے والے، خود فرمان ہے انما انا قاسم واللہ موتی، او کما قال، فرمایا میں اللہ کے خزانے تقسیم کرتا ہوں، میرا رب کائنات مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اللہ عطا کرتا ہے، میں رب کے خزانے تقسیم کرتا ہوں۔ ارے وہ نمازیں پڑھتا تھا ذوالخویسرہ تمیمی، میرے حضور کا دریا رحمت جوش میں ہے، حضور صحابہ کو جولیاں بھر بھر کر عطا فرما رہے ہیں، صحابہ کو جولیاں بھر بھر کر جو آتا ہے اسی کے دامن کو بھر رہے ہیں۔
میرے سید اعلیٰ نے خوب فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، ارے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار بانٹ نہیں ہے نا، اچھا یہ خبیث لعنتی تھا نا، بے ادب تھا، گستاخ تھا، نماز واقعی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، مگر دل میں میرے حضور کی محبت نہیں تھی، جل گیا سر گیا میرے حضور کے جود و سخاوت کو دیکھ کر، اور اس نے بکواس کیا کی، اتق اللہ یا محمد عیدل استغفر اللہ او کما قال، کہنے لگا اے محمد رب سے ڈر اور انصاف کر، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ حضور علیہ السلام کی بارے میں کہتا ہے کہ جن سے بڑھ کر کائنات میں انصاف کرنے والا کوئی نہیں، جن سے بڑھ کر رب کائنات سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے اس کو دیکھا نا، آقا علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ارے وہ بدبخت، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کائنات میں اور کون انصاف کرے گا؟ سبحان اللہ، ڈیلی بیگ میں انصاف نہیں کروں گا کائنات میں کون انصاف کرے گا؟ حضور نے فرمایا صحابہ دیکھ لو اس کو، اس کی پہچان کر لو، یہ لوگ نمازیں پڑھیں گے، ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی لمبی لمبی نمازیں، پیاری پیاری نمازیں، قرآن پڑھیں گے تم کہو گے اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، آج کل بھی لوگ ہیں نا بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں، اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، تم ان کے سامنے اپنے قرآن پاک کا پڑھنا اس کو تم حقیر سمجھو گے، یہ زکوٰۃ بھی دیں گے، یہ حج بھی کریں گے، یہ رب کا ذکر بھی کریں گے، مگر ان کی نمازیں، ان کا قرآن، ان کا اللہ کا ذکر کرنا ان کے حلقے سے اوپر رہے گا، دل میں اترے گا؟ دل میں اترے گا؟ ارے اترے تب نہ اگر دل میں محبت رسول ہو، محبت رسول سے تو دل خالی ہے۔ سرکار نے فرمایا قیامت تک یہ نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری ٹولہ، ان کا آخری گروہ کان دجال کے ساتھ ہوگا۔ وہابی محترم یہ بے ادب لوگ ہیں اور اس سے بچیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ توحید کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ کے ذریعے رب کائنات کو ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج ہے کسی کا محتاج ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، سارے نبی اس کے محتاج ہیں، ولی اس کے محتاج ہیں، ہر انسان اس کا محتاج ہے، تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے، میرے حضور بھی اس کے محتاج ہیں۔ حضور رب کے تو محتاج ہیں مگر دنیا میں کسی کے محتاج ہے؟ وہ اپنے رب کے محتاج ہیں، دنیا میں کسی کے میرے حضور محتاج ہے؟ سارا زمانہ میرے حضور کے در کا غلام ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کے والدین ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ کیا مطلب؟ نہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے والدین ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ پیدا ہوا نہیں پیدا ہوا، والدین، رشتہ دار، بیوی نہیں ہے۔ اب بتائیں میرے حضور پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں؟ حضور پیدا ہوئے نا، کب؟ 12 ربیع الاول شریف بروز پیر، صبح صادق کے وقت، اور عرب کے سب سے شان والے شہر مکہ المکرمہ میں حضور پیدا ہوئے۔ حضور کے والدین ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کا حسب نسب ہے کہ نہیں؟ ساری کائنات میں شان والا نسب میرے حضور کا حسب و نسب۔ لوگ کہتے تم شرک کرتے ہو، بھی شرک کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے والدین ہے نہیں، حضور کے والدین ہے، اللہ تعالیٰ پیدا ہوا ہے نہیں، میرے حضور پیدا ہوئے ہیں بھئی، میرے حضور پیدا ہوئے ہیں، میرے حضور کے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا بھی نہیں ہوا، اللہ کے والدین بھی نہیں ہیں۔ ارے تم شرک ہمیں کیسے کہتے ہو، مشرک کیسے کہتے ہو؟ ہم حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے میرے حضور پیدا ہوئے ہیں، حضور کے والدین ہیں۔ ارے رب کائنات پیدا ہوا تو رب کا میلاد مناتے نہیں، رب پیدا ہوا جب پیدا ہوتا تو میلاد مناتے نا، حضور پیدا ہوئے تو تبھی تو میلاد مناتے ہیں نا۔ پاپا انہوں سمجھ لگی، باقی سمجھ لگی۔ رب کائنات پیدا نہیں ہوا، حضور پیدا ہوئے ہیں، تو میلاد کا معنی کیا ہے؟ ارے ولادت کی خوشی منانا۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میرے حضور کی ولادت کی خوشی منانا۔ حضور پیدا ہوئے ہیں اس لیے میلاد منا رہے ہیں۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں سرکار کا میلاد مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ گمراہوں سے بد عقیدہ لوگوں سے اپنے دین ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان سماعت میں انشاءاللہ پھر اس کے بعد مختصر تذکر و دعا۔